میں تو آپ کا مقامی نقیب ہو اور مہمان بن کر نہیں بلکہ میزبان کی حیثیت سے یہاں پہ حاضر ہوتا ہوں. جب اتنا پکا یارانہ ہو جائے تو پھر نخرے نہیں دکھائے جاتے. بس یاروں کا حکم ملتے ہی سر کو پاؤں بنا کر ہم یہاں پہ حاضر ہو جاتے ہیں. بڑی محبت فرمائی قاضی شاہ بھائی ابراہیم نے, بڑی محبت فرمائی, اتنا لمبا سفر کیا اور آج وہ محبتیں بگڑے رہے ہیں. ہماری موت نیچے رہنے والی آوازوں کو وہ عثمان کی بلندی تک پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ میرے بھائی کے اس کام میں دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جب ممبر پہ آ جاتا ہوں, جب مائک پہ آ جاتا ہوں, پھر اپنی مرضی کرتا ہوں کس کو کب ٹائم دینا ہے اور کتنا دینا ہے. جب مرضی کر کے آتا ہوں جیسے میرے بھائیوں کا حکم ہو جاتا ہے آپ نے ایسے جانا ہے تو میں ادھر چل پڑتا ہوں, کہتے ہیں آپ نے ادھر جانا ہے تو میں ادھر چل پڑتا ہوں. اب مجھے حکم ہے آپ نے 20 سے 25 منٹ بولنا ہے تو میں انشاءاللہ 20 سے 25 منٹ پورے کروں گا اور قاری صاحب کو سزا دوں گا. آپ ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں تو میں اگلا جملہ بھی درود شریف کے حوالے سے پیش کر سکتا ہوں, کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے جمعرات کو اور جمعہ کو جو درود پڑھا جاتا ہے وہ درود خود سبحان اللہ. جمعرات کو علماء موجود ہے اور جمعہ کو درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ میں خود سبحان فرماتا ہوں. اس کے آگے پیچھے جو دن ہے ان میں جو پڑھا جاتا ہے وہ فرشتے میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ہماری خوش بختی ہم تو جمعہ رات کی رات حضور کے ملاد میں بیٹھے ہیں, ہم درود پڑھیں اور حضور خود سبحان فرما رہے ہیں. ایک بار آپ پڑھیں تو میں انشاءاللہ ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ کروں گا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اگر آپ سب نہ پڑھیں گے تو پوری رات فضیلت درود میں میں پڑھتا جاؤں گا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نعمت اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حجت اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. قاضی صاحب یہ جملہ میں آج مولوی گھر کی سرزمین پہ پیش کر رہا ہوں, شاید اس جگہ پہ پہلی دفعہ پیش کروں, شاید تم نے بھی میری نقابت میں یہ نہ سنا ہو کہ تمہاری میری زندگی کا جو ایک حصہ ہے وہ کٹھے گزر رہا ہے. دن کو نبی نے رات کو نبی نے تو دن کو حضور کی ذکر کی وجہ سے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کا ترجمہ ہر بندہ اپنا انداز نہ کرتا ہے. جو مفتی ہے وہ اپنے انداز نہ کرتا ہے, جو مبرر ہے وہ اپنے انداز نہ کرتا ہے, جو فقیر ہے وہ اپنے انداز نہ کرتا ہے, جو مفسر ہے وہ اپنے انداز نہ کرتا ہے, جو مفکر ہے وہ اپنے انداز نہ کرتا ہے, جو محدث ہے وہ اپنے انداز نہ کرتا ہے, جو محدث اعظم ہے وہ اپنے انداز نہ کرتا ہے, جو طالب ہے وہ اپنے انداز نہ کرتا ہے, جو طالبین ہے وہ اپنے انداز نہ کرتا ہے, جو تبع تعلیم ہے وہ اپنے انداز نہ کرتا ہے, جو صحابی ہے وہ اپنے انداز نہ کرتا ہے. آج اشعار کی صورت میں اس آیت کا ترجمہ کروں گا. اب حضرات ڈھیر ساری توجہ حضرات توجہ کرنا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وہ عرش والا رب تجھے اور مجھے نماز کا حکم دیتا ہے اور تو بھی پڑھتا ہے تو مالک کہتا ہے کہ نماز پڑھے تو خدا نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے گھر والوں نماز پڑھو, وہ کہتا ہے ارشاد قادری نماز پڑھو, وہ کہتا ہے ابراہیم قادری صاحب نماز پڑھو, وہ کہتا ہے حاجی سرور صاحب نماز پڑھو, فرحت بھائی نماز پڑھو, قاضی صاحب نماز پڑھو. دونوں کیوں بھی پڑھتا ہے؟ وہ مالک کہتا ہے کہ نماز پڑھے وہ خدا نہیں ہوتا. وہ مالک کہتا ہے حج کرو, کعبے کا طواف کرو, دونوں کیوں بھی نماز پڑھتا ہے. تو مالک کہتا ہے کہ کعبے کا طواف کرے وہ خدا نہیں ہوتا. رب کہتا ہے روزہ رکھو, دونوں کیوں بھی روزہ رکھتا ہے. وہ مالک کہتا ہے کہ روزے رکھے وہ خدا نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے وہ مالک کہتا ہے زکات دو, دولت تو بھی زکات دیتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جنت کی کوریوں میں حساب کر کے بانٹے وہ خدا نہیں ہوتا. خدا وہ ہوتا ہے جو لقدات دیتا ہے کہ حساب دیتا ہے, لقدات دیتا ہے حساب دیتا ہے. مولا سارے کام ہمارے ذمہ ہے. کوئی ایسا کام بھی ہے جو تو بھی کرتا ہے تو آواز قدرت آتی ہے
ہے پڑھو میرا قرآن تمہیں سمجھ آ جائے گی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وہ رب ہے کہ نماز کا حکم دیتا ہوں آپ نہیں پڑھتا زکات کا حکم دیتا ہوں آپ نہیں ادا کرتا کعبے کے طواف کا حکم دیتا ہوں خود طواف نہیں کرتا روزے کا حکم دیتا ہوں خود نہیں رکھتا پر جدو گاڑی لگی ہے نا میرے یار کی پھر تو بھی کہنا درود پڑھو میں آپ ہی درود بھیجنا سنت ادا کر محبت میں دونوں سے اب میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ کر رہا ہوں اشعار کی صورت میں خدا میرا نیندر سستی دعا میں ہو واحد ہو ازل دعا میں ہو خدا میرا نیندر سستی دعا میں ہو واحد ہو ازل دعا میں خدا میرا نیندر سستی دعا میں جس طبیعت سست ہو جائے جس کو اونگ آ جائے جس کو چلے آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا سو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا خدا میرا نیندر سستی دعا کے وہ واحد وہ ازل دعا کے نہ اقدا نہ خدا نہ ہوتا بیمارے وہ تیرے اوپر تو پاک پروردگارے وہ تیرے اوپر تو پاک پروردگارے نہ سردی نہ گرمی نہ خشکی نہ پاکی نہ سختی نہ نرمی نہ وہ سنے گانے نہ وہ شیر پڑھتا نہ زبان میں فضلا کی فوری چڑھتا نہ وہ تیاری کرتا گدے شہر جاتے خریداری کرتا نہ وہ کی خندان میں تقسیم کرتا نہ وہ بادشاہ کی تعظیم کرتا نہ پنچات اٹھا نہ وہ نوجوانے نہ پارٹی بلڈر نہ وہ پہلوانے نہ کھیتی نہ باڑی نہ ڈنگران کا رولا ایتے ہے بس عالم دا مولا وہ حج الوجودی وہ موت کوئی نہیں رب کو لڑ سکتا تیری فوت کوئی نہیں رب کو لڑ سکتا تیری فوت کوئی نہیں نہ وہ کلمہ تلاوت نہ نماز پڑھتا کسے سے ہجرت ہوتا نہ سجدہ اولاد شادی نہ کوئی اس لذیذ نہ اولاد شادی نہ کوئی اس لذیذ پھر بچو اللہ کرنا چاہیے وہ تو سو وہ تو کوئی بھی غم نہیں سوا ایسے ناصر اور کوئی غم نہیں یہ حرف آخر یہ حرف آخر یہ اختتام میرے سونے محمد پردہ سلا حرف آخر یہ حرف آخر یہ حرف آخر یہ اختتام میرے سونے محمد پردہ سلا گونج پہ جائے الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام حجت اللہ ارے آپ جھومتا ہے قسم جھومتا ہے ارے آپ جھومتا ہے جھومتا ہے آپ جھومتا ہے آپ تیرا ہر گھوڑا آپ تیرا نام سن کر آپ نام سن کر تیرا ہر گھوڑا جھومتا ہے یا رسول اللہ تیری بارگاہ میں دیوانے کو بھیجتے یا رسول اللہ تیری بارگاہ میں دیوانے کو بھیجتے ہیں ایک بندہ ہاتھ میں کہتی ہے وہ بازار پر زندہ ہے زندگی بھرتا ہے کہتا ہے بازار والے بادشاہ نے تو مجھے دیکھتے ہیں کشتی سے جانا درود پڑھتا ہے مسجد سے جاتا ہے وہ ہاتھ کشتی سے بیٹھ جاتا ہے نمازی دیکھیں گے تو کہتے ہیں درود پڑھتا ہے توجہ کرنا میں قاری صاحب کو سزا دینے والا ہوں انشاءاللہ آپ کی کبھی کبھی کے مطابق میں بھی آج سے کرنے لگے سارا کوئی اسی جگہ پہ نشان سمجھ کرنا بعد میں کچھ پڑھنا ہے اپنی جان بانٹنا ہے تو ہر کے جو لمحات کی بانٹنا ہے وہ بندہ درود پڑھتا ہے وہ بندہ دوستوں سے کہتا ہے درود پڑھتا ہے وہ بندہ چلتا ہے درود پڑھتا ہے لوگ ہاتھ میں کسی سے کہیں گے بڑا نیک ہے بڑا زہد ہے متقی ہے پرہیزگار ہے عبادت گزار ہے عابد ہے لیکن ایک درود و سلام وہ ہوگا جب محفل کی بتا
دیوانے کو بھیج دے روزے تیرا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیری بارگاہ میں بھیج دے یا رسول اللہ تیری بارگاہ یا رسول اللہ تیری بارگاہ دیوانے کو بھیج دے دیوانے کو بھیج دے میرے روزے تیرا میرے روزے تیرا وہ سلام سنتا ہے میرے روزے تیرا وہ سلام سنتا ہے اتنا مجھے حکم تھا اس سے زیادہ وقت لے گیا پڑے ہیں وہ دوستوں پنڈال میں تشریف رکھے باادب و نصیب بے ادب میں نصیب اس محلہ کے تمام ساتھیوں کو فردن فردن اگر میں آپ کا نام لوں تو میں نام پکارتا جاؤں تو میری نقابت اختتام پر پہنچ جائے گی فردن فردن نہیں پورے اس محلہ کو میں دل کے افادرانوں سے کروڑوں بار اربوں بار ملین بار میں پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج کی رات حضور کے نام کی ہے جب کوئی بندہ ایک رات کی حضور کے نام کر دیتا ہے تو میرے آقا اتنے کریم ہے جب وہ دیوانہ قبر میں جاتا ہے تو پھر میرے آقا اکیلا نہیں چھوڑ دے جب فرشتے اس سے پوچھتے ہیں نا من رکھو کا پاکیوں کو حضور کے بارے تو پھر میرے آقا کہتے ہیں یہ میرا دیوانہ ہے اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں میں بتاتا ہوں یہ کون ہوں ایسی محبت کر کے جائیے ایسی محبت کر کے جائیے جب قبر پر جائے نا تو فرشتے ہم سے پوچھے نا اس ہستی کے بارے میں کیا جانتے ہو یا دنیا میں کیا عقیدہ رکھتے تھے تو میرے آقا کہتے ہیں فرشتوں اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں میں بتاتا ہوں آنے والا کون ہے اسی محبت کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا لاہور کی سرزمین میں وہ مینار پاکستان کا سما وہ گھڑی جب ایک حضور کے عاشق نے دنیا کو چھوڑا ہے نا حضور کے عاشق نے دنیا کو چھوڑا تو پھر وہاں پہ گنتی نہیں ہو رہی تھی کہ کتنے لوگ آئے ہیں بس جدھر نظر جاتی تھی حضور کے عاشقوں کا ٹھاٹھا مارنا وہ سمندر نظر آتا تھا یا فادر نشیش کو خوش آمدید کہتے ہیں احمد و ساسا مرحبا جی آیا ہے ساتھ بسم اللہ نہیں بلکہ سوا لکھوری بسم اللہ آج کی اس مبرکت محفل کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے کرتے ہیں تلاوت کلام پاک کے لیے صدا دے رہا ہوں قاری القرآن زینت القرآن شمس القرآن نجم القرآن سلطان القرآن الحاظ اقداری استاد الحفاظ محمد احترام ابن گاری منشور صاحب بارگاہ مصطفیٰ میں نازل ہونے والے مبرکت کلام کی تلاوت فرمائیں گے آپ محبت کے ساتھ نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدر اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ خدا بری 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 لا
किताब कोई नहीं ते रहमत दा हिसाब कोई नहीं यारो कुरान की किताब कोई नहीं ते रहमत दा हिसाब कोई नहीं हुंजता नबी ने सारी साजा वाले पर मेरे मुस्तफा दा जवाब मुझता नबी ने सारी शान वाले पर मेरे मुस्तफा दा जवाब कोई नहीं हकीकत सच सदा बोले ज़ुबाने नबी जो भुला हकीकत सच सदा
بولے زبان نبی ہی خدا بولے رضا وہ سارے لفظ ہی قرآن بولے جدو میرا مصطفیٰ رضا وہ سارے لفظ ہی قرآن بولے جدو میرا مصطفیٰ بولے رضا وہ سارے لفظ ہی قرآن بولے جدو میرا مصطفیٰ بولے جدو میرا مصطفیٰ بولے عزیزان من جنگ لمحات کے بعد عزت بات ناظروں اور الحال ظہیر بات میں ہمارا پہنچنے آنے ہیں میں زیادہ وقت نہ لوں گا تو ساتھیوں کو گلگلہ تقریر بھی پیش کروں گا آپ احباب کی محبتوں کے حوالے میری مراد ہمارے مہمان جناب جو قبلہ عالم کے نگر چشتیہ شریف سے تشریف لائے میری مراد حاجی محمد سرور صاحب بارگاہ زبان محبت پر حاضری پیش کریں گے آپ احباب محبت کے ساتھ استقبال کریں نعرہ تکبیر یعنی محبت کے نام بولے کہ حضور قبلہ عالم راضی ہو جائے نعرہ رسالت نعرہ رسالت تو صدقے آئے رب دے محبوب دے حبدارا تو صدقے آئے ٹکڑے پنج تن دے کھائے دے کمی رہتی نہیں ٹکڑے پنج تن دے کھائے دے کمی رہتی نہیں جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں ہے دریاں میں تے پٹا ہے دل جد پایا ہے دریاں میں تے پٹا ہے دل جد پایا رب دی سمت کئی بار وہ یزمائے کہ نار ہے درد جلائے دے کمی رہتی نہیں جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں گیلی سرکار دے گائے دے کمی رہتی نہیں وہ جشن سونے دے منائے دے کمی رہتی نہیں اج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گنری اج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گنری شوق چنگیری اج نالا یہاں کیوں چھڑیاں مکھ چند بدر شاشانی متھ چمکلا تو نورانی مکھ چند بدر شاشانی متھ چمکلا تو نورانی کالی زلف آنکھیں مستانی کالی زلف آنکھیں مستانی مخمور اکھاں مد بھریاں اج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گنری اس صورت نو میں جانا تھا کہ جان جہانا تھا اس صورت نو میں جانا
سیاست رب دی میں شان جس شان تو شان سب بڑیاں سیاست رب دی میں شان جس شان تو شان سب بڑیاں آج تیرا دی بدری کیوں دل اداس جنری سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھاں کتھے جالڑیاں کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھاں کتھے جالڑیاں آج سکھ تیرا دی بدری لولو وچ شوق چکری اج نالا کیوں جھڑی سب مدنی دے ساٹھ حال ہزار ابو بکر عمر حیدر عثمان پیارے ساٹھ حامی چارے یار حسن سہر نکر نکر معاشر دے ادو جلبہ جل سرکار فیسن جندے شاکر سرے جاتے ہیں لابے انسان دیڑے پار جندے شاکر سرے جاتے ہیں خود لابے سب سرے پار میری مراد میرا محترم بھائی ابراہیم قادری صاحب بارگاہ سبھا میں ادائے ناظرین پیش کریں گے آپ محبت کے ساتھ نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ بڑی نعرہ حیدری نعرہ غوثی جشن میلاد حبیبنا صلی علی
کے ساتھ سے بات فرما رہے تھے۔ عزیزان من بلا تاخیر ایک نام کا اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں۔ میری مراد جناب شمس الدین فریدی صاحب بارگاہ مصطفیٰ میں محبت بھری حاضری پیش کریں گے۔ آپ احباب نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ جتب فرید صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ قادری ساؤنڈ زندہ باد۔ خوشی پڑھا نظر کرم اٹھی سرور انبیاء، نظر کرم اٹھی سرور انبیاء کی شعور لکھا بادشاہ قسمت کھانا روشن جا اٹھی ارشاد جتوں میری سرکار دے او نارس نسل مشہور بھائی اسی نسل در نسل میں دساں کی نام سنو ایک ملیا گوارا سیدانہ دوجا ملیا آ
بچھئی بیٹھے محفل کو سجئی بیٹھے راہ وچ بچھئی بیٹھے آجا سونے ہونے تے آجا آجا سونے ہونے تے آجا رکھ دکھیاں دا اپنی حاضری پیش کریں گے انشاءاللہ فرحان بھائی کی نعت کے دوران ہی حافظ محمد عمران راشد صاحب کی شعر میں خاص گلکاری محمد مقبول راشد صاحب وہ جلوہ گر ہو جائیں گے انشاءاللہ نورانی وجدانی خطاب بھی ہوگا اور آخر میں درود و سلام دعا اور لنگر بھی ہوگا. اگر تیری توجہ ہے تو ایک باری محمد جناب بولے سبحان اللہ. عزیزانہ توجہ اج تک دن گزرے ہیں نا 10ویں دا سی جڑی رات ہے 11ویں دن 10ویں دا رات 11ویں دی اے وڈی 11ویں شریف دی او یاد ہے کہ غوث پاک کی آمد ہے تو شاید وقت حضور غوث پاک کی آمد تے درجہ تے بولو سبحان اللہ. اے جڑا پیر دا قدر کھاندا ہے او پکا ایک واری ہتھاں دا دیدار کرے تے ہاتھ اونچے کر کے درجہ تے بولو سبحان اللہ. توجہ کرتا ہوں میں انشاءاللہ حضور غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ جو گلاس ہوتا ہے اس میں اگر سالن ڈالا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بے وقوف بندہ تھا اور جس برتن میں سالن ڈالا جاتا ہے اس میں پانی ڈالا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بے وقوف بندہ تھا. اگر اس میں عقل ہوتی تو ایسا نہ کرتا اسا سارے منن والے پر آج یار شریف ہے کہ ایسا ذکر بھی یار پیر کا کرتا ہے یاد ہے میرے پیر کے نام پہ ایک بار ہاتھ اونچے کر کے راج راج میں بولو سبحان اللہ. توجہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. دریا کا کنارہ ہے امام توجہ کوئی دریا کا کنارہ ہے. ایک نوجوان نے
ਭੁੱਖ ਨੇ ਸਤਾਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸੇਬ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸੇਬ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਕੱਢਿਆ ਸੇਬ ਖਾ ਲਿਆ ਸੇਬ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੇਬ ਦਾ ਖਾ ਲਿਆ ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਤ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੇਬ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਸੇਬ ਤੇ ਖਾ ਲਏ ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਤ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੇਬ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ ਚੜਦਾ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੇਬ ਦਾ ਬਾਗ ਤੇ ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਖਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸੇਬ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਬਾਗ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਬ ਖਾਧਾ ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਮੈਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੇ ਲਗਾਈ ਇਸ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆ ਔਰ ਨਵਾਸਾ ਰਸੂਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੀਰ ਦੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆ ਗੱਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਸੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸੇਬ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਰ ਉਸੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਆਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਖਿਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੇਬ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੇਬ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਸੇਬ ਦੀ ਕੀਮਤ 12 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਦੀ ਗੋਡੀ ਕਰ 12 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ 12 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਦੀ ਪਰਿੱਤੇ ਉਡਾ ਫੇਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸੇਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਸੇਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ 12 ਸਾਲ ਸੌਖੇ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਸੌਖੇ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਸੌਖੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ ਔਖੀ ਹੈ ਲੰਬੀ ਪਕੜ ਲਈ ਗੋਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਾਗ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੰਦ ਹੈ ਰਾਖੀ ਦੀ ਬੰਦ ਹੈ ਗੋਡੀ ਦੀ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 12 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਸੇਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਸੇਬ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕਮਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸੇਬ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਅਗਰ ਨਾ ਕਮਲੇ ਤੇ ਸੇਬ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਪੀਂਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਗੂੰਜੀ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਰੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਰੱਖ ਬਚੋ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਅਗਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸੇਬ ਮਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਬਦਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿਰੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਗੂੰਜੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਨਬੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਕਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਯਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
اگلا جلدہ حضور پاک کے بچپن تھے، اگلا جلدہ حضور غوث پاک کی جوانی تھے، ظہیر بھائی دے حوالے پائے خوشی سبحان اللہ بول حضور غوث پاک کا بچپن اے بڑی میری بڑی گلہ نہیں کرنی پیسے بے شک میرے تو اور لے لینا پر گلہ نہیں کرنی حضور غوث پاک کا بچپن چھوٹی عمر آپ کا کھیل بھی سی بچیاں نو کٹھیا کر لینا جو تو سارے سنگی بیلی غوث پاک پہ آ جانے آپ نے کتاب کی صورت میں کھڑے کر دینے تے فرمانا مر جاؤ سارے لمبے ہو جانے اٹھ پھو سارے نوٹ پہنا فوت ہو جاؤ سارے لمبے اٹھ پھو سارے نوٹ پہنا سارے نوٹ پہنا ایک بی بی دا پتر اللہ دے حکم نال فوت ہو گیا ایک بی بی دا پتر اللہ دے حکم نال فوت ہو گیا بی بی بڑی روئی پٹک کھوڑ لائی کسی نے آکھیا پریشان نہ ہو جو تو غوث پاک کے کھیلن دا میلہ ہوئے نا پتر نو لے کے اتنے ٹور کر دیں گے جب غوث پاک کے کھیلن دا میلہ ہوئے نا پتر نو لے کے اتنے ٹور کر دیں گے جب غوث پاک فرمان کر کے سارے ہی فوت ہو جاؤ جب سارے بچے لمبے ہو جاؤ ناد اپنے پتر نو ہی ملا میں حضور غوث پاک کی ولادت کے بعد غوث پاک کا بچپنا بیان کر رہے ہیں حضور غوث پاک کے کھیلن دا میلہ ہو گیا بچے سارے آ گئے بی بی کی تو نکر کھڑی ہو گئی جب غوث پاک نے فرمایا نا ساری فوت ہو جاؤ کہ بچے لمبے ہو گئے جس پاس غوث پاک کی کنڈ سی نا بی بی نے ادھر جا کے اپنے بچے کو بچیاں دی لائن وچ پا دیا بچے دی لائن وچ پا دیا حضور غوث پاک نے فرمایا سارے اٹھ کر اس بی بی کا بچہ نہ اٹھیا سارے اٹھ پہ بی بی کا بچہ نہ اٹھیا بی بی کا بچہ نہ اٹھیا غوث پاک نے ایک نظر اس بچے پہ پائی ایک نظر ماں کے چہرے پہ ایک نظر بچے تھے ایک نظر ماں کے چہرے پہ کہ ماں دیئے تو نکل گئی نا چیزا ماں کہتی ہے کوئی آسرا رہتے عائشہ کہ غوث پاک نے کھیل ایک شامل ہو مانگی اُتانے کے جامن کی زندہ واپس لے کے آمانگی ماں دیئے اپنی کی جدو اپنی وائنا ماں دی مانگتا نے جوش آیا کہ غوث پاک ہوئے آنا گیا ماں دی اپنی دیکھے گیا چارویں بار کیوں میں اکھیا کہ آدمی ہے نا کتے عزم اللہ کہ آدمی ہے نا کتے عزم اللہ رب دے حکم نال تو بھی اٹھنے کہ آدمی ہے نا کتے عزم اللہ رب دے حکم نال تو بھی اٹھ جا رب دے حکم نال تو بھی اٹھ جا بچے نے کلمہ پڑھ کریا بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا میرا آپ اپنے نانا جان کا بہت سا بیان کرتے ہیں کہ میرا نانا عرشوں سے انج گیا ہے عرشوں سے انج گیا ہے اور آپ کے نال جو ملاقات کی تھی میراج والی رات پانی بھی چلتا پہ بستر بھی گرم تے ٹوٹی بھی ہل رہی پانی بھی چل رہا ہے بستر بھی گرم ٹوٹی بھی ہل رہی ہے ایک یہودی نبی آ رہا ہے یہودی اور کیا ایسی باتیں کی تقریروں میں ایک کبھی ہو سکتا ہے زمین تو جائے پہلے رسمان ہوئے پھر دوسرا پھر تیسرا چوتھا پنجواں ستواں سدھرا عرش اللہ عرش کو بھی اوپر جا کر آدمان ملاقات کرے بستر بھی گرم ہے بستر بھی گرم ہے پانی بھی چلتا ہے ٹوٹی بھی ہلتی ہے ہو نہیں سکتا ایسے ہی شوق ہے کہ گھر پہنچا بیوی نے کہا تو کھانا گرم کر کہ میں نہا کے ہو نہیں جایا باہر آ گیا پھر جا کے پہنچا کپڑے اتارے پانی کے میں چھلانگ ماری جب وہ پیر نکلیا جگہ بھی ہو پتہ بھی ہو ملک بھی ہو جب نکلیا ایتھے بندہ سی ایتھے اور بڑی توجہ میرے بات سجے کھڑے نہیں میں نے اٹیک ہو کے پوچھ لو تسی اشارے کر رہے ہو جگہ بھی ہو پتہ بھی ہو مقام بھی ہو جب پیر نکلیا اور ایتھے دیکھو سب دھوبی کپڑے دھوڑ والے اور میں نے کیا
نہیں سکتے کنڈی ہل نہیں سکتی ہے بس کلمہ پڑھا کے غلام ایک شیر آخری شیر توجہ کرنا مائک نے تیرا کے شیر پڑھ دینا ہے کہ کھیراں حلوے بوندیاں کھاؤ تے سنیوں گوڑ وچ رمبے پھیرو اے شیر تے مزہ لو تسی اے بابے ناصر شاہ نے شیر لکھیا تے کمال دا کھیر ہوندی ہے 11ویں دی تے حلوہ جڑا اے میلاد شریف بڑے مولویوں نوں نصیب ہوندا ہے دوجیاں نے تے مقدر وچ چنے دی دال ہے ہن حلوہ نہ لبے تے کی کر سکنے ہیں حلوہ تے ملے گا نا تو حضور دے غلام بنو گے ورنہ چنے دی دال نوں یاد رکھ کے انہاں دی وجہ تو غریب بندہ لے ہی نہیں سکدا کھیرا حلوے بوٹیاں کھاؤ سنیوں گوڑ وچ رمبے پھیرو کھیرا حلوے بوٹیاں کھاؤ سنیوں گوڑ وچ رمبے پھیرو دل دے باغ ذکر نبی دے کلیاں مرنے چندے پھیرو کھیرا حلوے بوٹیاں کھاؤ سنیوں گوڑ وچ رمبے پھیرو دل دے باغ ذکر نبی دے کلیاں مرنے چندے پھیرو جیڑا جانو غوث پاک دی یارویں دی روکے اس کتے نوں پکڑ کے چندے پھیرو جیڑا تانوں غوث دی یارویں دی روکے جیڑا تانوں غوث دی یارویں دی روکے تانوں پکڑ کے چندے پھیرو انشاءاللہ 5-7 منٹ تک مزید تواڈے نال ہور پوری محفل دے وچ مخاطب رہنا ہے تساں محبت دے نال ایک نعرہ بلند کرو نعرے دے جھرمٹ دے اندر عالم اسلام دی عظیم شخصیت میرے وطن دے کوشے کوشے دے اندر گونجن والی آواز الحاج شہید عباس فریدی صاحب بارگاہ مصطفیٰ میں گلدستہ نام شریف پیش کرے نعرہ تکبیر بولے نعرہ رسالت آج بات کے بولے نعرہ رسالت میں تو اتنے مقامی کرتے ہیں کہ مہمان ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللہ محمد چار باقی خواجہ کتب بھری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن میلاد نصیب